الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. یہ صبر کی تیسری قسم چل رہی تھی، یہ تینوں قسمیں صبر کی آ چکی. یہ صبر جو ہے، جس صبر کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور جس صبر کو یہ اجر و ثواب ہے، وہ تمام ہر قسم کا وہ تمام صبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی شرط ہے. یہ صبر پھر کامیابی، صبر پر ہدایت اور صبر کا اجر و ثواب جو ہے وہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی جیسے یہ مصیبت آئے اسی وقت سے بندہ صبر کرنا شروع کر دے. چونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت جو اس سے پہلے گزری، وَلَنْ الَّذِينَ اذا اصابتهم وبشر الصابرین. اللہ فرماتے اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیں. صبر کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پہلے خوب واہ ویلا، رونا دھونا، شکوہ شکایت، خوب سب کچھ کر لیتے ہیں، نوحہ ماتم سب کچھ کر لیتے ہیں، جتنی شکایتیں ہو سکتی ہیں جتنا، بلکہ بسا اوقات انسان تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی کا گلہ شکوہ بھی لوگوں سے کرنا لگتا ہے، نعوذ باللہ. لیکن پھر جب ہر اعتبار سے تھک جاتے ہیں، ایک ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں بھائی یہ صبر کے علاوہ اور کیا راستہ. اس صبر کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. اس صبر کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. کیوں؟ اس نے صبر نہیں کیا، آخر میں مجبور ہو کر کے، عاجز آ کر کے صبر کرنا پڑا. اور ایسا صبر ہے یہ کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے. ایک غیر مسلم پر مصیبت آتی ہے تو رو دھو کر کے، سر پٹک کر کے، آخر میں وہ بھی صبر ہی کرتا ہے، بھول جاتا ہے انسان. تو اگر ایک مسلمان نے بھی ایسا گلا شکوہ، رونا، سر پٹکنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، کپڑے نوچنا، بال نوچنا، اگر آخر میں تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، تو اس صبر کا کوئی اجر و ثواب نہیں. یہ صبر دنیا کا ہر انسان کرتا ہے. دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان پر جیسے مصیبت آئے وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کا حکم ہے صبر کرنا. مصیبت آتے ہی، تکلیف آتے ہی اس نے صبر کر لیا، صبر کرتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. صبر آتے ہی، مصیبت آتے ہی، پریشانی میں گھرتے ہی وہ صبر کر لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نصیب میں ہے، یہ مقدر ہے ہمارا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس پر خوش، گلا شکوہ شکایت نہیں، بلکہ صبر کی توفیق مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ میں صبر کی توفیق دے. جیسے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، قرآن کی آیت ہے. اسی لیے یہ صبر جو ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے، تقدیر سمجھ کر کے کہ ہمارا نصیب ہی یہ تھا، اللہ نے یہی ہمارے حق میں بہتر سمجھا، اب وہ صبر کرتا ہے. تو یہ صبر ہے جو شرعی صبر ہے، اور جس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ آئی ہے. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ. کون صبر کرنے والے؟ کہ جیسے ان کے اوپر کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آئی، بڑی سے بڑی ہوئی، چھوٹی سے چھوٹی، فوراً کیا پڑھتے ہیں وہ؟ رونے دھونے،
شکوہ شکایت گلا کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کو یہ صبر ہے. یعنی اسی کو حدیث میں کہا گیا الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر مصیبت کے آتے ہی جیسے مصیبت کی خبر سنی جھٹکا لگا اسی وقت صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے. اور یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. صحیح بخاری کی روایت ایک مثال دیتے ہیں، اس سے بات واضح ہوگی. صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا ایک قبر ہے اور ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھ کر کے سر پٹک رہی ہے، رو رہی ہے. بڑے محبت میں بڑی غمزدہ، بڑی رو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ عورت کون سی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس عورت کا ایک بیٹا مر گیا ہے، یہ بیٹے کی قبر ہے، اس لیے اپنے بیٹے کی محبت میں غمزدہ ہو کر کے رو رہی ہے. نبی علیہ السلام دیکھیں اتنا دیر تک، اتنے دن تک روئی لیکن صبر نہیں کیا اور نہ اللہ تعالی سے اجر و ثواب طلب کیا، بلکہ آ کے روتی ہی روتا نا. نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی، لوگوں نے بتایا کہ یہ قبر بیٹے کی ہے اور بیٹے کے یاد میں روتی ہے یہ، تو آپ نے فرمایا بوڑھی ماں آپ صبر کریں، صبر کیجئے، روئیے نہیں. اتنا اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تو اس کو بڑا غصہ آ گیا. الیک عنی فإنک لم تصبک مصیبتی، چلو چلو اپنا راستہ پکڑو جاؤ، ہم کو صبر کا حکم دے رہے ہو. اگر ہماری مصیبت تم کو پہنچی ہوتی فإنک لم تصبک مصیبتی، اگر آپ کا تمہارا بیٹا مرا ہوتا تب میں پوچھتی کہ کیوں رو رہے ہو. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھی اس وقت بد دماغی سے کام لے رہی ہے، تو چونکہ آپ کو حکم تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ سلام کیے اور چلے گئے. آپ جب چلے گئے تو لوگوں سے نے عورت سے پوچھا بوڑھی جانو کون آدمی تو جو سمجھا رہا ہے؟ ہوگا کوئی ہم کو آ کر کے نصیحت کر رہا تھا، اس کا بیٹا مرا ہوتا تب میں اس سے پوچھتی کہ کیوں رو رہے ہو، میں جانتا ہوں میرے مصیبت کتنی. لوگوں نے کہا بوڑھی ماں وہ اللہ کے رسول تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی رونا دھونا بند، بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام گھر ڈھونڈتے ہوئے پہنچی، دروازے پہ کھڑی ہوئی. جب کھولا گیا تو وہ بوڑھی عورت، اللہ رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، میں اب صبر کروں گی. جملہ ذرا سنیں، میں نے آپ کو نہیں، لیکن ابھی بھی صبر کروں گی تو آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے صبر. میں نے پہچانا نہیں تھا اس لیے صبر کر، آپ کو جواب دیا میں اب صبر کروں گی، میں بالکل نارمل ہو جاتی ہوں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا امی جان، دیکھو وہ کتنی امی جان، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس صبر کا اللہ تعالی کے ہاں اجر و ثواب ہے، جس صبر کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ صبر ہے کہ مصیبت آتے ہی صبر کر انا للہ پڑھے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے وہ صبر کرے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اجر و ثواب والا یہ صبر ہے. تو صبر کے لیے ضروری ہے کہ جیسے مصیبت آئے، نقصان اور خسارہ پہنچے، اسی وقت سنتے ہی یا دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اگر اللہ تعالی ارشاد فرماتے اب کسی انسان نے جب تکلیف اور مصیبت آتے ہی صبر کر لیا تو اللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ کا تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کو 3 چیزوں کی بشارت. نمبر 1 اللہ تعالیٰ علیہم صلوات، بڑی کرم نوازیاں، رب کی بڑی کرم نوازیاں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں، بڑی کرم نوازیاں. پتہ نہیں کتنی کتنی مشکلات اور پریشانیاں اللہ ان کا دور کر دیتا ہے، ان کی دور کر دیتا ہے. نمبر 2 ورحمتن،
اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولا. 2 ہو گئے. نمبر 3 اللہ اکبر، تیسری چیز اولئک هم المہتدون. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کرتے کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک لہم صلوات من ربہم ورحمہ. اور کہتے نعم الادلان ونعم نعم الادلان نعم العدلان، کہتے یہ 3 چیزیں ہوگا. ونعم العلاوہ، نعم الادلان ونعم العلاوہ. یہ بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں. لوگوں ذرا صبر کرنے والوں کا مقام دیکھو، کتنے عالی شان دونوں عدل ہیں، اور کتنے جو دونوں کے علاوہ تیسرا ہے وہ بھی کتنی عالی شان چیز ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں نے 2 چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایک. نمبر 2 ورحمۃ، 2. ان کو عمر فاروق نے ادلان کہا. ادلان کس کو کہتے ہیں؟ ادلان 2 عدل. عدل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو بوجھا لادا جاتا ہے ایسے لٹکتا ہوا، تو دونوں طرف اگر بیلنس برابر ہے تبھی وہ بوجھا اونٹ پر رہتا ہے. دونوں اگر 100 کلو ادھر ہے اور ادھر 20 کلو کی ہے تو وہ پلٹ جائے گا. اسی لیے دونوں کو برابر ہونا چاہیے بوجھا. اس کو کہا جاتا ہے عدل. ایک عدل اور 2 عدل. نعم العدلان، کتنے عالی شان دونوں عدل ہیں. سمجھیے نا. اور نہ سمجھ میں آئے تو آج کیریل دیکھ لیں سائیکل کا. سائیکل پر اگر پیچھے کیریل ہوتا ہے نا تو کبھی زیادہ سامان ہوتا ہے تو اس پر فریم لگا دے لکڑی. ادھر آپ نے 25 کلو سامان رکھا اور دوسری طرف بائیں طرف کتنا رکھا؟ صرف 5 کلو. تو گاڑی چلانا مشکل. تو بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر بھی 20 کلو اور ادھر بھی 20 کلو لٹک گئے نا. 2 ہو گئے اور ایک باقی رہ گیا. کیا؟ بیچ والا. تو 10 کلو اس پر آدمی رکھ دیتا ہے. 10 کلو اس پر رکھ دیا یا 20 کلو رکھ دیا. تو ایسے ہی اونٹ پر دونوں کنارے اور ایک پیٹھ پر رکھ دیتا ہے. بیچ میں 3 بورے عام طور پر ہو گئے. 1 کنٹل ادھر، 1 ادھر اور 1 اوپر. یہ ہے، یہ دونوں عدل ہیں اور وہ جو علاوہ ہے کون سا؟ اوپر. عمر فاروق نے نعم العدلان ونعم العلاوہ. لوگوں یہ دونوں صبر کرنے والوں کو اللہ نے 3 چیزیں بیان کی. 2 عدلان ہیں اور ایک کیا ہے؟ علاوہ ہے. عدلان کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، صبر کرنے والوں پر صلوات ہے ان کی رب کی، یعنی رب کی کرم نوازیاں ہیں. ایک طرف ہو گیا. اور دوسری طرف کیا ہے؟ ورحمتن، رحمتوں کا دروازہ کھولتے، مہربانیاں ہیں. 2 ہو گئے. اور ان دونوں سے بڑی چیز اولئک هم المہتدون. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، گواہی دے دی کہ یہ جس نے صبر کیا سمجھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے. تو ہدایت کی گواہی دے دینا، جس انسان نے مصیبت آتے ہی صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے 3 کرم کیا. ایک تو 2 عدل ہیں، ایک کرم نوازیوں کا دروازہ، ایک مہربانیوں کا دروازہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو علاوہ ہے وہ نعم العلاوہ. اور کیا خوب ہے وہ جو علاوہ ہے. یعنی علاوہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے اس کے شہادت دے دی اس کی، اور سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ہدایت پا چکا ہے. اولئک هم المہتدون. ہدایت ہی کے لیے سارے آدمی پریشان. اہدنا الصراط المستقیم. اور جس نے صبر کیا، لیکن کب صبر کیا؟ مصیبت آتے ہی رو دھو کر کے پریشان ہو کے عاجز آ کر کے نہیں کہ تو بھائی تاخیر صبر کرنا ہی پڑتا ہے. نہیں، اس صبر کا نہیں. جس نے اول وہلا ہی میں مصیبت آتے ہی صبر کیا،
تو اس کے لیے نعم الادلان و نعم العلاوہ، دو مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں، اور ان دونوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس پر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے پر قائم ہونے، ہدایت پا جانے کی سرٹیفکیٹ اور گواہی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔